حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی مال آتا تھا بیت المال میں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک گھر تشریف نہیں لے جاتے تھے جب تک اس کو مساکین میں اور ان کے جو جائز جگہ تھی ان میں تقسیم نہیں فرما دیتے تھے تو نہیں جاتے تھے۔ یہاں اگر کوئی امداد آئے وہ تو درکنار، قرض بھی لیتے ہیں تو پہلے اپنے بینکوں کو بھرتے ہیں۔ اگر مخلوق خدا سسکتی ہے تو سسکتی رہے، مخلوق خدا تباہی اور بربادی کی طرف جاتی ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، قانون ہمارے لیے ہے۔ آپ دیکھیے کس طرح جو ہے وہ ایک غریب شخص کو مزید اس کو پیسا جاتا ہے۔ ایک موٹر سائیکل پر جاتا ہوا شخص، ایک چھوٹی گاڑی پر جاتا ہوا شخص ذرا بھی جو ہے وہ اوور سپیڈ کرے گا، ہزاروں روپے کا جرمانہ ہے اس پر، اور بڑی گاڑی جس پر کوئی نمبر پلیٹ لگی ہوتی ہے وہ 120 نہیں، وہ 220 پر چلے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ان کو کیمروں میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کسی چھوٹے بندے کی گاڑی ہے یا بڑے بندے کی گاڑی ہے۔ یعنی آپ جو ہے وہ ایک غریب سے اس کی سواری چھیننا چاہتے ہیں، اس کو حق نہیں دینا چاہتے یہاں پہ رہنے کا۔ جزا اور سزا کے ہم خلاف نہیں ہیں، لیکن ایسا تو نہ کریں کہ غریبوں سے آپ ان کے نوالے چھیننا شروع کر دیں۔ آپ خود آپ کا لاکھوں کروڑوں روپے کا ٹیکس ہے، آپ وہ نہیں دیتے ہیں، اور ایک غریب شخص کو پکڑوا کر جو ہے یہ ٹیکس نہیں دے رہا۔ آپ جو ہے وہ لوگوں کے لیے فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کریں۔ ہم کہاں وہ مثالیں، اب یعنی وہ خواب رہ گئے وہ مثالیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھوکا رہ گیا تو عمر سے اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ یہ سینس آف ریسپانسبلٹی ایک خواب بن گیا ہے۔ یہاں پہ تو غرباء و مساکین کو زیادہ پیسا جاتا ہے، ان سے نوالا چھیننے کے لیے تو زیادہ جو ہے وہ قانون بنائے جاتے ہیں، بڑوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ طبیعتیں اس حد تک رعونت آ جاتی ہے کہ پھر تباہی اور بربادی انہی وجہوں سے آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے وعدہ کیا ہے اپنی مخلوق کے ساتھ۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ کہ وہ ظلم کسی پر نہیں کرے گا۔ اللہ نے خود تخلیق کیا ہے، اپنی اس مخلوق کو خود تخلیق کیا ہے، اس کی ملکیت ہے، میں اس کی ملکیت ہوں، آپ اس کی ملکیت ہیں۔ وہ جب چاہے ہمارے اس سانس اور جسم کے رشتے کو الگ کر دیتا ہے۔ وہ مالک کلی ہے ہماری سب چیزوں کا۔ وہ کہتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ ایک ذرے کے برابر بھی میں اپنی مخلوق پر ظلم نہیں کرتا اور نہ کروں گا اپنی مخلوق پر ظلم۔ انسان ہے کہ وہ خدائی اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور عوام الناس یہ جو پاور پالیٹکس ہے نا، یہ تباہی اور بربادی کے لیے ہے۔ اور وہ جو خدمت کے جذبے سے جو لوگ آتے ہیں ان کی وجہ سے اللہ خوشحالیاں عطا فرماتا ہے قوموں کو، معاشروں کو، ملکوں کو، ان کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی خوشحالیاں عطا فرماتا ہے۔ آپ ایک موٹر سائیکل والے پر بھاری جرمانہ کر کے اس کے پورے مہینے کا بجٹ ڈسٹرب کر دیں، یہ کون سی خدمت ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ میں آپ کو یہ انسپائر نہیں کر رہا کہ آپ وائیولیشن کریں، اشاروں کو توڑیں، آپ جو ہے ٹریفک قوانین کی مکمل پابندی کریں، لیکن بعض اوقات انسان جو ہے وہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو غلطی پر ہونی چاہیے، نہ کہ اس کو ایسا تباہ و برباد کر دیں کہ اگلے مہینے کے لیے جو ہے وہ جو ہی اس کی تنخواہ آئے اور وہ اپنے قرضے میں خرچ کر دے کہ یہ جرمانے مجھ پہ ہوئے تھے، ان جرمانوں کی ادائیگی کے لیے میں نے دوستوں سے قرض لیا تھا۔ پہلے ہم کم از کم اپنے آپ کو درست تو کریں، اپنی معیشت کو درست تو کریں۔ پورے ہمارے اس ملک میں دیکھیے کہ جہاں جہاں تعلیم ہے وہاں پر چھوٹی سے لے کر بڑے تک، سکول سے لے کر یونیورسٹی تک، کوئی ایسا ادارہ ہمیں بتائیں کہ جہاں پر اخلاقی تربیت ہم دیتے ہوں۔ اخلاق کا کوئی پیریڈ میں بچوں کو، جوانوں کو کسی یونیورسٹی اور کالج میں ملتا ہے کہ آج صرف اخلاق پر بات ہوگی؟ کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا ہے جو یہ کہے کہ آج 1 گھنٹہ جو ہے وہ بچوں کو اخلاقیات سکھائی جائے گی؟ ڈانس تو وہاں پہ ہوتے ہیں، وہاں پہ کلچرل شوز تو ہوتے ہیں، لیکن اخلاقی شوز ہوتے ہیں وہاں پہ؟ اخلاقیات سکھاتے ہیں ہم؟ جب نہیں سکھاتے تو اخلاق کہاں سے پیدا ہوں گے؟ اس وائیولیشن کو تو ہم خود پروموٹ کرتے ہیں۔ جب خود وائیولیشن کو پروموٹ کریں گے تو پھر قانون تو میں آپ کو بتاؤں، خدا گواہ ہے کہ اس میں جتنا مقدس قانون بھی آپ لاگو کریں گے نہیں ہوگا جب تک رویوں میں تبدیلی آپ جو ہے وہ پیدا نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اکھڑ مزاج قوم کے لیے
کیا کیا؟ 40 سال اپنے رویہ دکھایا ان کو، اپنا رویہ دکھایا ان کو کہ میرا رویہ کیا ہے، میں کیا لے کے آنا چاہتا ہوں۔ رویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس رویے کو اللہ نے رسالت کی دلیل کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ جب انہوں نے دلیل مانگی رسالت کی تو سرکار نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ آپ ارشاد فرما دیجئے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ میں نے عمر کا ایک بڑا حصہ تمہارے اندر گزارا ہے، تمہیں عقل نہیں ہے کہ میں نے کیسی زندگی گزاری ہے؟ تو رویے فرام دا فرنٹ جو ہے وہ قائد لیڈ نہیں کرے گا تو اخلاقیات کہاں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے میرے خیال کے مطابق ہمیں اپنے رویوں پر توجہ کرنی چاہیے، اور انڈیویجولی بھی، کسی صرف حکومت کی جو ہے وہ ذمہ داری نہیں ہے، ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہے۔ ایک خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے بچوں کو اعلیٰ اخلاق دکھاؤں اور ان کو اپنا پیروکار بناؤں۔ یہ فرد کی بھی ذمہ داری ہے، افراد کی بھی، حکمرانوں کی، سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھے اخلاق ڈیولپ کریں اپنے اندر، تب جو ہے قوم بہتر طریقے سے جو ہے وہ سیدھے راستے پر چلے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔